علاق میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع گفتگو اس نشست میں ہے جو بلا واسطہ مذاکرات حکومت اور طالبان کی شورا کے درمیان شروع ہونے والے ہیں، اور آج ایک ہیلی کاپٹر جانا تھا لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ نہ جا سکا۔ اب کل کوشش کی جائے گی۔ ابھی تک ایک جگہ کا تعین تو ہو گیا ہے لیکن اس کے بارے میں مزید تفصیلات بتانے سے جو ہے وہ گریز کر رہی ہے حکومت بھی، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ سیکیورٹی کے ساتھ ہے۔ اسی کے حوالے سے بات کریں گے۔ کچھ ہم نے یہ بھی سنا کہ شاید اس میں ایک انٹر سروسز انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے کوئی نمائندے بھی جو ہے ان ٹاکس میں شرکت کریں گے۔ اس خبر کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ اس کی کوئی سرکاری جو ہے وہ کنفرمیشن توثیق جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اکوڑا خٹک سے یوسف شاہ صاحب ہیں جو کہ کوارڈینیٹر ہیں رابطہ 3 رکنی رابطہ کمیٹی کے، اور یہ جو مذاکرات بنیادی طور پہ جو 4 رکنی حکومتی کمیٹی ہے اور جو 3 رکنی رابطہ کمیٹی ہے جو کہ طالبان نے جس کو نامنیٹ کیا تھا، یہ جا کے شورا کے ساتھ طالبان کی شورا کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ تو یوسف شاہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کیا معاملات ہیں، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جان اچکزئی صاحب ہیں جو کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ترجمان ہیں، اور مشرف زیدی صاحب ہیں جو کہ تجزیہ کار ہیں۔ ایک چیز میں کہتا چلوں کہ جو جمعیت علماء اسلام سمی گروپ کے جو چیف ہیں سمیع الحق صاحب، انہوں نے یہ ایک دستار بندی کی جو سیریمنی ہوئی ایبٹ آباد میں، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ حمایتی ہیں فوجی آپریشن کے، ان کا ایک بریگیڈ بنا کے تو ان کو جنگ کے لیے طالبان کے ساتھ بھیج دینا چاہیے۔ اچھا، یہ جو بیان ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سمیع الحق صاحب چونکہ بہت ہی ذمہ دار اور جہاندیدہ سیاستدان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان جو ہے وہ کچھ غیر ذمہ دارانہ ہے ان کی طرف سے جو آیا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی یوسف شاہ صاحب سے بات کریں گے، لیکن میں اتنا ضرور کہہ دوں کہ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ کہنا کہ وہ لوگ جو کہ ٹاکس کے بارے میں، بات چیت کے بارے میں جن کے دل میں شکوک و شبہات ہے، وہ سب مغربی پیرول پہ ہیں۔ یہ ایک انتہائی غلط الزام ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اگر یہ لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا بریگیڈ بنا کے بھیجا جائے، تو میں پھر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میری اطلاع کے مطابق سمیع الحق صاحب بھی کبھی جہاد کے لیے نہیں گئے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ ہمیشہ سے جہاد کی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مذہبی رہنما ایسے ہیں کہ جو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کبھی میدان جنگ کی شکل دیکھی ہے، لیکن وہ جہاد کی تعلیم دیتے ہیں، اور نصاب میں بھی ہمیں جہاد کی تعلیم دی چلی جا رہی ہے۔ اور بہت سارے مذہبی رہنما جن کا میں بات کر رہا ہوں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ 100 میٹر ادھر سے ادھر دوڑ لیں تو شاید وہ 100 میٹر دوڑ بھی نہ پائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ بات چیت کا معاملہ شروع ہو گیا ہے تو اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آ کے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بلاگ میں خوش آمدید۔ اس نشست میں ہم گفتگو کر رہے ہیں طالبان کی شورا کے ساتھ بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ مذاکرات کے حوالے سے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ہمارے ساتھ یوسف شاہ صاحب ہیں اکوڑا خٹک سے جو 3 رکنی رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں اور کوارڈینیٹر ہیں۔ اس کے علاوہ جان اچکزئی صاحب اور مشرف زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ یوسف شاہ صاحب سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یوسف شاہ صاحب اس پینل پہ وہ واحد شخصیت ہیں جو کہ ان معاملات میں شامل رہے ہیں اب تک۔ جی یوسف شاہ صاحب، ذرا کچھ ہمیں بتائیں گے کہ اب حالات جو ہیں وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے تمہید میں جو کچھ فرمایا وہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پہ 1-2 منٹ میں گفتگو کر لوں۔ جی گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ نے فرمایا مولانا سمیع الحق صاحب نے جو بیان دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی سنجیدہ ہے، بالکل ذمہ دارانہ بیان ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، قیام امن کے لیے یہ لوگ اٹھے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، اور یہاں بعض حضرات آ کے ٹی وی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے تنقید اور تجزیے پیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے
کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے درمیان فرق بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے بندے لازماً انہوں نے آپریشن کا رٹ لگایا ہے۔ تو اس وجہ سے مولانا صاحب نے فرمایا کہ جنہوں نے آپریشن کا رٹ لگایا ہے ان کو وہاں ان کا بریگیڈ بنا کے بھیجنا چاہیے تاکہ وہ وہاں مطمئن ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا سمیع الحق صاحب یہ جو روس کے خلاف جہاد تھا سن 78 سے لے کر اب تک الحمدللہ جہاد کی پشتیبانی کر رہے ہیں، خود بھی میدان میں گئے ہیں۔ آپ جلال الدین حقانی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر کے روس کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی ہے، 86 میں 87 میں خود ساتھ گیا تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ واحد مولانا سمیع الحق ہے جن کے شاگردوں نے سپر پاور روس کو بھی شکست دی اور آج ایک بہت بڑی سپر پاور امریکہ کو بھی شکست دی ہے۔ تو یہ ویسے آپ نے بڑی اچھی مذاکرات کی بات ہے۔ میں ذرا چونکہ اب آپ نے یہ میری تمہید کے حوالے سے کچھ جوابات دیے ہیں تو میرے خیال میں تھوڑا سا اس بات کو بھی آگے بڑھا ہی دیں۔ ایک تو یہ بات ہے شاہ صاحب کہ میں اچھا کیا آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ آپ کے مدرسے کے بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے پہلے روس کو بھی شکست دی اور امریکہ کو بھی شکست دی، اور ہماری اطلاعات کے مطابق تو وہ پاکستان کی افواج کو بھی شکست دینے کے در پہ رہے ہیں۔ تو اچھا یہ بات ریکارڈ پہ آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے کہا کہ ذمہ دارانہ بیان ہے، جن لوگوں نے آپ کے مطابق رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ آپ نے جو اصطلاح استعمال کی، وہ ان بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید میں بھی شامل ہوں،
وہ سیکورٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے. اچھا، ہمارے ساتھ ہی رہیے جان اجک زئی صاحب. یوسف شاہ صاحب کی گفتگو سنی، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب اس بات پہ ہمارا اتفاق ہے کہ قیام امن کے لیے جو بھی کوشش چاہے جتنی بھی بڑی ہو، کمزور ہو یا چھوٹی، اس کی ہم سب حمایت کریں گے اور کرنی چاہیے. پھر یہ جو کمیٹی ہے بالخصوص مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا یوسف صاحب، پروفیسر ابراہیم اور جو حکومتی کمیٹی کے نمبر 1 اور نمبر 2 جو دوسری کمیٹی بنی، ان سب کی نیت جو ہے وہ بہت کلیئر ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم امن کی طرح بڑھ سکے. لیکن یہ بھی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے خدشات ہیں، ان کے نیت پہ بھی ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے. بے شک ان کے، کیونکہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، لیکن ہم نے یہ جو کوشش کی کہ اس میکینزم میں جو کمزوریاں ہیں وہ تکرار نہ اور وہ اور مضبوط ہو، وہ آج ہم سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں. 2-3 دن سے ہم لاجسٹک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کمیٹی کس طرح ایک دوسرے سے بیٹھے گی. اب جو ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ عمر خالد خراسانی صاحب یا شیخ خالد حقانی صاحب وہ براہ راست اس مذاکرات میں نہیں بیٹھ سکیں گے، کیونکہ شاید ڈیفیسٹ ٹرسٹ اتنا زیادہ ہے کہ مشکل ہوگا. اسی عمر خالد خراسانی کے گروپ نے تو ایف سی کے 29 فوجیوں کے گلے کاٹے تھے. جی بالکل، لیکن انہوں نے سیز فائر کی حمایت کی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کا حصہ ہے. اب اگر لیکن اس کی جواب دہی کون دے گا؟ مطلب وہ تو اپنی جگہ پہ ایک بحث ہے، اس پہ آپ سوالات بالکل اٹھا سکتے ہیں، یہ بات صحیح ہے. لیکن جو میں چونکہ ریاست اور نان اسٹیٹ ایکٹرز ڈائریکٹ مذاکرات کر رہے ہیں، جب ہم نے کہا کہ گو بٹوین کے لیے ایک جرگہ بنایا جائے تھا کہ ایک فاصلہ رہے اور پھر یہ مشکلات آج جو ہم فیس کر رہے ہیں نہ ہوتی کہ کس طرح ہم جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو اوورکم کریں، کون سا گروپ کہاں پہ کدھر حکومت سے بیٹھے گی. کیونکہ اب اسی طرح اگر کچھ گروپس ریپرزینٹ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے تو ہمارا خدشہ یہی ہے جو سپلنٹر گروپس ہیں وہ اور بڑھیں گے اور اس عمل کو سبوٹاج کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. بہت اچھا اس مسئلے کے لیے ایک پالیسی آپشن تو پہلے بھی موجود نہیں ہے، اور اس طرح جو اچھی کوششیں جاری اس کمیٹی کی، مولانا صاحب کی، یہ بھی مطلب اس طرح کے کامیابی کے جو توقع کی جا رہی تھی یا جا رہی ہے اس میں بھی تھوڑے سے مشکلات آئیں گے. اچھا، یہ بہت اچھا نکتہ ہے، کیونکہ میں اصل میں یہ جانا چاہ رہا تھا یوسف کے پاس سیکنڈ راؤنڈ میں اسی کے حوالے سے، لیکن اچھا کیا آپ نے اس پوائنٹ کو ریز کیا. جی مشرف زیدی صاحب، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو مذاکرات کا عمل ہے اس سے کسی کو بھی کوئی اختلاف ہے. مذاکرات کے عمل سے مانی یہ کاوش یا یہ کوشش یا یہ جستجو کہ اس ملک میں امن قیام ہو، اور نہ کہ ہمارے فاٹا میں جو بھائی ہیں اور بہنیں ہیں ان کو آسمان میں دیکھ کے یہ خوف و ہراس ہو کہ اب کب اگلا ڈرون آئے گا، اور نہ یہ کہ جو شہروں میں ہیں، خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا کے جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، جنہوں نے کئی نے جو کر سکتے تھے انہوں نے اپنے گھر بدلے، اور کئی جو نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اپنی مارکیٹوں میں خون کی ندیاں بہتے ہوئے دیکھا ہے، اور اتنی ساری جو ہے وہاں سے میتیں اٹھی ہیں. کوئٹہ میں ہم نے دیکھا، کراچی میں ہم نے دیکھا، پھر سارے شہروں میں، لاہور میں، پنڈی میں، حتیٰ کہ اسلام آباد میں ہم نے ایک دفعہ نہیں بار بار جو ہے دیکھا. تو ظاہری بات ہے میں سمجھتا ہوں ہر انسان کہیں بھی، کوئی بھی، کسی کے دل میں کوئی بھی انسانیت اگر ہوگی تو وہ یہ چاہے گا کہ یار یہ جو ملک ہے پاکستان جہاں یہ ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو بار بار دہرانا کہ ہم اس چیز کے حق میں ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کو دہرانا ہی ہماری اس وقت جو کیفیت ہے اس پہ کافی اچھی طرح سے ایک ہمارے لیے لمحہ فکر ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہیں وہ بموں سے پھٹیں، گولیوں کے مطلب راستے میں آ کر جو ہے وہ شہید ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی جو ہے آرام سے جی سکیں اور خوف کے بغیر جی سکیں اور امن ہو. اب یہ امن کا قیام جو ہے اس کی قیمت کیا دینی پڑے گی؟ اس کی قیمت کیا دینی پڑے گی؟ اور اس میں قیمت میں جب دو مختلف فریق ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے قیمت دونوں کوئی نہ کوئی قیمت دینے کو تیار اور آمادہ جب ہوتے ہیں تب وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک. تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں مولانا سمیع الحق جو اتنے ماشاءاللہ عزت مآب ہیں اور اتنا انہوں نے جو ہے کام کیا ہے، کچھ جس سے مطلب مخالفت ہو سکتی ہے اور کچھ جو بہت اچھا کام ہے دین کے پھیلاؤ کے میں، مطلب بطور مسلمان میرے لیے تو یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ دین کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، لیکن ان کے کچھ کاموں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ان کے کچھ کاموں کی وجہ سے اور مسائل بھی شاید پیدا ہوئے، لیکن بڑی جو انہوں نے بات کی ہے وہ اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ قیمت والا جو ایشو ہے نا، یہ قیمت ایشو بہت اہم ہے. ایک ہم نے وقفہ لینا ہے، 2-3 جو سوالات اٹھ گئے ہیں وہ بہت اہم ہیں، ان کو لے کے یوسف شاہ صاحب کی طرف جاتے ہیں وقفے کے بعد. اور اس میں ایک سوال دین کے پھیلاؤ کے حوالے سے بھی ہے، وہ بھی اٹھ گیا ہے.
کہ دین کا پھیلاؤ جو ہے وہ کس طریقے سے ہونا ہے اور اس کے لیے کیا متشدد طریقہ کار اختیار کرنا جو ہے جو کہ آج دن تک ہم نے دیکھا ہے کیا وہ مناسب ہے یا نہیں ہے، اس پہ بھی بات کریں گے بٹ آفٹر دس بریک. بلاک میں خوش آمدید. آج کی نشست میں بات ہو رہی ہے طالبان کی شورا سے بلا واسطہ مذاکرات کی. یوسف شاہ صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے دو نکات جو ہے اٹھے. ایک تو جان اچکزئی صاحب نے جو بات کی اور اس کا تھوڑا سا ذکر ہوا تھا چند دن پہلے جب آپ میرے پروگرام پہ تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ طالبان نے ایک لسٹ بھی دے دی ہے کہ یہ وہ تمام گروپس ہیں جو کہ ان مذاکرات کا حصہ ہیں اور ان سے باہر جتنے بھی گروپس ہیں وہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہے اور ریاست ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. تو اس میں جان صاحب نے جو نقطہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ یہ بھی ایک معاملہ جو ہے وہ مسئلہ ہوگا اگر مذاکرات آگے کی طرف بھی بڑھے. ایک تو اس کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے اور دوسرا جو مشرف زیدی صاحب نے بات کی کہ اس کی قیمت ہمیں کیا ادا کرنی پڑے گی. یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ امن تو ہر ایک کی خواہش ہے لیکن کہیں یہ امن ایسا تو نہیں کہ جس کی ہمیں بہت بھاری قیمت ریاست کو ادا کرنی پڑے. ان دونوں چیزوں کے اوپر اگر آپ اپنا نقطہ نظر پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے. جی بالکل. ایک تو آپ کے علم کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ خالد خراسانی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید مذاکرات کے مخالف ہیں یا مخالفت کا امکان ہے کہ وہ مخالفت کر لیں گے. گزارش یہ ہے کہ قاری شکیل صاحب خالد خراسانی کا مرکزی نائب امیر ہے اور وہ اس وقت طالبان کی جو تحریک کی سیاسی شورا ہے اس کا چیئرمین ہے اور مذاکراتی عمل میں مکمل شریک ہے. روز اول سے وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ لوگ تو بالکل کلیئر ہیں اور وہ انہوں نے سب سے پہلے بیان بھی دیا تھا کہ ہم مذاکراتی عمل کے بھرپور تائید کر لیتے ہیں. نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ مخالف ہے کہ اس وقت وہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. نہیں ویسے خدشات یعنی بعض لوگ ایسے سمجھتے ہیں نا کہ شاید وہ مخالفت کر لیں گے لیکن الحمدللہ وہ اگری ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے نقطہ اٹھایا تھا کیونکہ خالد خراسانی کے گروپ میں آ رہا ہوں اس پر. جی تو دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو میں نے آپ کے شو میں کہا تھا اس وقت کچھ گروپ جو ہے وہ باہر تھے لیکن وہ بھی دو گروپ اس میں جند اللہ اور القاعدہ نے بھی جنگ بندی کی تائید کر دی اور ایک احرار الہند نامی تنظیم جس نے یہاں اسلام آباد دھماکے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی تو ان تک بھی میرے خیال میں ان لوگوں نے رسائی کر لی ہے اور اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا بھی وہ خاتمہ کر دیں گے. اور اس وقت سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ امن چاہتے ہیں. جہاں تک دیکھیں قیمت کی بات کی ہے ہم نے انشاءاللہ یہ پر امید ہے کہ اس سے بڑی اچھی قیمت ہمیں ملے گی اور وہ امن ہے، وہ پاکستان کی استحکام ہے، پاکستان اس سے مستحکم ہوگا اور یہ بہترین قیمت ہے اور یہی قیمت ہمیں ملے گی انشاءاللہ. اچھا، اس میں جی جان صاحب میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں اگر نقطہ جو شاہ صاحب کا جو ہے، شاہ صاحب نے کہا کہ وہ گروپ جو تھے وہ بھی اب شامل ہو گئے اور جو احرار الہند جس نے یہ اسلام آباد کا جو سانحہ کیا تھا کہ ان تک بھی رسائی ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ احرار الہند اور جند اللہ جنہوں نے بہت ساری شرپسندی کی ہے اور جس کا انہوں نے یعنی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جن تمام چیزوں کا انہوں نے حملوں کا اقرار کیا ہے جن میں سافٹ ٹارگٹس ہیں کہ ان کے جو مجرم ہیں ان کو ریاست کے حوالے کیا جائے. دیکھیے ایک بات ایک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ
टी टी पी ने इस बात को तोता लिया कि कुछ ग्रुप हैं जो टी टी पी की बात नहीं मान रहे हैं। अब ये हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि अभी तक ये यूसुफ शाह साहब कह रहे हैं कि वो भी मान गए नहीं अभी, लेकिन इस्लामाबाद तो वाकया हुआ है और इसकी हम जमानत नहीं दे सकते हैं कि जो ग्रुप्स इसका हिस्सा नहीं हैं वो कल वाकया नहीं करेंगे। अब खुदा न खास्ता अगर वाकया होता है, क्योंकि ये बात तय है कि टीटीपी ने खुद कहा है कि कुछ ग्रुप अगर उनके खिलाफ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उन्होंने खुद मान लिया। और ये बात अलग है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं कि कितने ग्रुप्स हैं और उस पे उनमें से कितने पे टीटीपी का असर है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। इसको जो है, अगर आप टीटीपी से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो दहशतगर्द है और इतने वायलेंट है और उन्हें वाकयात किए हैं, तो जो दूसरे ग्रुप्स हैं जो टीटीपी का हिस्सा नहीं है या इस मुज़ाकरात में शामिल नहीं है, तो उनके साथ फिर आप कैसे डील करेंगे? एक बात। दूसरी बात ये टीटीपी से आप क्यों तवक्को कर सकते हैं, टीटीपी से क्यों हम तवक्को कर सकते हैं कि वो एक वायलेंट ग्रुप को जो है वो संभालेंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? इसके लिए तो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। हम नहीं, मैंने वो इसलिए आपसे पूछा कि यूसुफ शाह साहब जो बात कर रहे हैं ना, उन्होंने ये कहा कि पिछली दफा जब मेरे प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की तो उस वक्त तक कुछ ग्रुप्स जो थे वो बातचीत के फ्रेमवर्क से बाहर थे। वो ये फरमा रहे हैं कि अब वो ग्रुप जो है वो भी इसके दायरे में शामिल हो गए हैं। तो मेरा सवाल आपसे यह था कि अगर दायरे में शामिल हो गए हैं तो फिर उनके जो मुजरम हैं जो रियासत के, जिन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स पे, चले सिक्योरिटी फोर्सेस तो हार्ड टारगेट्स हैं, लेकिन जो बच्चे और औरतें आपने कत्ल की हैं उनके मुजरम तो आप हवाले करें रियासत के। ये तो एक उसूली तौर पे ये बात सही है, लेकिन अगर वाकई आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो एक ऐसा मसला है जो मुज़ाकरात में इन नेगोशिएशन में ये मसला उठेगा, क्योंकि आपने इस हवाले से भी बात करनी है, रियासत ने करनी है। लेकिन मैं खुदा करे कि मैं गलत हूँ और मौलाना साहब सही हो और ये ग्रुप्स जो हैं वो टीटीपी के साथ इस बात पे आमादा हो जाए कि वाकई सीरियसली वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कल वाकयात होते हैं, परसों होते हैं, तो फिर एक हमारे लिए चैलेंज रहेगा और मुज़ाकरात आगे बढ़ने में मुश्किलात आ जाएंगी। तो ये एक चैलेंज है जिससे हमें कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि टीटीपी का ये काम नहीं है, ना उसकी ये कैपेबिलिटी है कि वो इस्लामाबाद में जो है प्रिवेल कर सके। शाह साहब जी, शाह साहब आप ये जान अकज़ई साहब की बात सुन रहे हैं, उनके जहन में अभी तक देखें जी मैंने सारा सुन लिया जी। उस वक्त ये लोग मुखालिफ थे, बरमला मुखालफत कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने तायीद की और बाकायदा उनके अखबारी बयानात आए हैं। जुंदुल्ला ने भी जंगबंदी की तायीद की है, अलकायदा ने भी जंगबंदी की तायीद की है। और ये एक अहरारुल हिंद नामी तंजीम जो गालिबन इसी फरवरी में हमने इसका नाम सुन लिया था, उसने ये वाक़या किया। उसी वाक़े के बाद उन्होंने कोशिश की है कि इन तक भी रसाई कर लें। जहाँ तक आपने ये नुक्ता उठाया ना, तो ये बिल्कुल सही नुक्ता है, लेकिन ये तीनों तंजीमें जो है, ये चौथे हैं, 5 तंजीमें हैं, ये तालिबान के तहरीक का हिस्सा नहीं है, न मुज़ाकराती अमल में शामिल है। सिर्फ इन्होंने मुज़ाकराती अमल की तायीद, जंगबंदी की तायीद की है, बस इतनी सी बात है कि हाँ, मुज़ाकरात में शामिल भी नहीं है और तारीख तालिबान में भी शामिल नहीं है। अच्छा ठीक है, एक मैंने वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आके इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये एक बारीक नुक्ता है और इसके काफी इंप्लीकेशंस हो सकती है। बट आफ्टर खुशामदीद, आज की नशस्त में बात हो रही है मुज़ाकरात के हवाले से। जान अकज़ई साहब, जो यूसुफ शाह साहब ने एक नुक्ता उठाया, मैं समझता हूँ बारीक नुक्ता, उन्होंने कहा कि ये 4-5 ग्रुप्स जो हैं ये तालिबान का हिस्सा नहीं है और ये बातचीत का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन इन्होंने बातचीत की तायीद कर दी है। तो अब इसका मतलब है कि बातचीत का अगर वो हिस्सा नहीं है तो फिर वो जो नुक्ता आप उठा रहे हैं वो किसी वक्त भी सूरत हाल उस तरफ जा सकती है। देखिए, अगर हम तमाम मिलिटेंट ग्रुप्स को एड्रेस नहीं करते, हम सिर्फ टीटीपी की बात करते हैं, तो पहली बात ये कि खुदा करे हम टीटीपी के जो मेजर ग्रुप हैं, बिलखसूस मसूद ट्राइब्समैन, अगर उनके साथ हमारा मुआहदा होता है तो बहुत से ग्रुप्स हैं जो रह जाएंगे, टीटीपी के अंदर भी शायद रह जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से ग्रुप्स इस बात पर राजी ना करें जो मुआहदा ए ग्रुप के साथ हो रहा है, बी के साथ हो रहा है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि तमाम ग्रुप्स जो हैं टीटीपी के अंदर जो हैं हम इस बात पर कन्विंस करेंगे जो हमारा बॉटम लाइन है। एक बात। दूसरी बात ये कि अब अगर इस सूरत हाल में
TTP کی جو ابھی موجودہ حیت اور شکل ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، اور دوسرے بہت سے گروپ ہیں جن کے ساتھ ان کا لوز الائنس ہے. تو ہم صرف ایک گروپ کو ایڈریس کر رہے ہیں، یا ایک گروپ کے جو کانگلومیریٹس ہیں، یا ایک گروپ جو اتحاد امبریلا ہے اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. باقی بہت سے بے شک ان کا کوئی امبریلا نہیں ہے لیکن گروپس ہیں. لہٰذا اگر ہم ملیٹنسی کو ایڈریس کریں گے تو میرے خیال میں آسان ہو جائے گا ان کے ساتھ. اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جو آفر آپ دینا چاہتے ہیں، انگیج کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ TTP کی صلاحیت سے باہر بہت سے گروپس ہیں، یا ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے. اب ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ہم معاہدہ کرتے ہیں مثال کے طور پر، پھر بھی جو ہے دھماکے ہوتے رہیں گے، پھر بھی بم پھٹیں گے، پھر ہم آپریشن کی طرف جائیں گے. دیکھیں نا، اس میں دو لیولز ہیں. I don't know if you'll agree with me. اس میں دو لیولز ہیں. ایک تو لیول ہے کہ جو کہ نظریاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک خاص کام کرتے رہے ہیں، اس میں آپ آپریشنلی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. دوسرا اس میں جو ہے وہ قبائلی اور کھیلوں کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. اب جو محسودوں کی آپ نے بات کی، اب اس میں خان سید، شہریار، ٹھیک ہے، شہریار جو ہے اور خان سید کی بھی آپس میں نہیں بنتی. اور جو اس کی عصمت اللہ کا جو قتل ہوا، وہ بھی وہ کہتے ہیں، اس کا گروپ کہتا ہے کہ وہ خان سید کے بندوں نے کیا. وہ بھی ایک دشمنی چل رہی ہے. تو جب مذاکرات ہوں گے تو پھر ان دونوں سطحوں کو کسی طریقے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا نا. یہی تو مشکل ہے نا کہ ہم صرف اگر یہاں پہ کچھ گروپوں کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کو انگیج کرتے ہیں، باقی گروپوں کو چھوڑتے ہیں، تو اس کو کیا میسج جائے گا کہ جب تک آپ وائلنس نہیں کریں گے آپ کے پاس حکومت نہیں آئے گی، جب تک آپ جو ہے اٹیک نہیں کریں گے بہت اہم نقطہ ہے، آپ کے پاس نہیں آئے گا. اور جو پرامن ہے، مثلا حافظ گل بہادر ہے، اگر ہم انہیں کسی طرح آگے جا کے انہیں اعتماد میں نہیں لیتے تو وہ بھی یہی نتیجہ نکال سکتے ہیں، یا ان کے فٹ سولجرز یا کمانڈرز کی جی جب تک آپ جو ہے ریاست پہ حملہ نہیں کریں گے آپ کو کمپنسیشن نہیں ملے گی، برات نہیں ملے گی، آپ کو جو آپ نے جو گناہ کیے ان کی جو ہے معافی آپ کو نہیں ملے گی. لہٰذا ان کو بھی ہم نے لوپ میں رکھنا ہے، کیونکہ ملیٹنٹس وہ ہیں. مجھے کوئکلی صرف یہ بتائیں بیفور آئی گو ٹو مشرف، کوئکلی یہ بتائیں، محسود جا رہے ہیں، بات مان کے جا رہے ہیں جنوبی وزیرستان کے؟ نہیں. دیکھیے ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ جو نہیں دعا نہ صرف آپ کریں نا، اصل بات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں مسعود اور جو کچھ قبائل ہیں انہوں نے تو اندیہ دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پرامن ہو جائے اور واپس نارمل سوسائٹی کی طرف آئے، اور جو کوششیں ہو رہی وہ واقعی باور ساتھ. ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے آپ کی طرف سے. جی مشرف زیدی صاحب، یہ جو ایک نقطہ اٹھایا نا جان اچکزئی صاحب نے، یہ بہت اہم ہے کہ اور اٹ لنکس اپ ود واٹ یو سیئنگ ارلیئر، کہ قیمت جو ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ دلیل اس کی یہ لی جا سکتی ہے، منطق اس کی یہ لی جا سکتی ہے کہ ان تھیوری اگر میں اور آپ بھی اٹھ کے 5000 بندہ اکٹھا کر لیں اور اس کے بعد ریاست پہ حملے کرنا شروع کر دیں اور اس حد تک کامیاب رہیں کہ ریاست ہماری کمر نہ توڑ سکے، تو پھر ریاست ہمارے ساتھ مذاکرات کرے گی. تو اگر اس ٹرینڈ کو آپ اس طرح چلانا شروع کر دیں گے تو ریاست کے تو حصے بکھرے ہو جائیں گے. پھر پہلی بات تو یہ اعجاز کی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں وہ آپ ایسے بات کر رہے ہیں کہ مثلا کہ یہ آگے کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں اور شاید جو ہم نے دیکھا بھی ہے، یہ بات آگے ہونے والی نہیں، یہ بات تو پچھلے 10 سال سے ہو رہی ہے. نہیں میں آگے کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ جو ہو رہا ہے یہ تو ہو چکا ہے ایک طرح سے. دیکھیے اچھا، اس کو ذرا تھوڑا اور بھی، اور یہ بڑا مشکل ہے کرنا لیکن اس کو کرنا چاہیے، ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا پہلی دفعہ مذاکرات ہو رہے ہیں اینٹی پاکستان یا پاکستان دشمن عناصر اور پاکستانی ریاست کے درمیان. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ لوگ جلدی سے مائنڈ کریں گے، شاید کہیں کہ نہیں جی یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہے. اس میں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کی ریاست خود پاکستان کی دشمن ہے اور بنی رہی ہے کافی عرصے سے، تو اس لیے یہ دشمن کا لفظ اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ پاکستان کے دشمن ہیں اور جو لوگ پاکستان کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ 2002 یا 2003 سے چل رہے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے گروپس تھے. 2007 تک تو TTP تھی بھی نہیں. TTP کے جو حصے ہیں مختلف، ان کے ساتھ مختلف جگہوں پہ مختلف اوقات پہ ڈیلز بھی ہوئیں، مذاکرات بھی ہوئے. کچھ ہمیں بہت پیارے لگتے تھے ریاست کو، کچھ پیارے لگتے تھے پہلے، پھر تلخی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تھوڑی دیر، پھر سے جو ہے دل جو ہے وہ دل میں تھوڑی سی نرمی آئی دونوں طرف سے، پھر دوستی ہو گئی، پھر لڑائی ہو گئی. تو یہ اصل میں جو پاکستانی ریاست ہے، اصل حقیقی مسئلہ جو ہے وہ یہ
باقی گروپس اب جیسے بتایا حضرت نے کہ آپ کے 3 گروپس جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے باہر جو ہیں انہوں نے مطلب مذاکرات کی انڈورسمنٹ کی ہے. یہ جو بات ہے اس کو مکمل ذرا کر لوں, یہ بڑا اہم ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ ریاست کس سے بات کر رہی ہے, ایشو یہ ہے کہ اپنے بغل میں اور اپنی جو ہے اندر دیکھ کے ریاست کو کیا پتا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ کیا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, اصل ایشو یہ ہے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. کوئکلی میں یوسف شاہ صاحب کی طرف واپس جاتا ہوں. یوسف شاہ صاحب, اس تمام عمل میں ایک بہت بنیادی چیز ہے جہاں سے جھگڑا, جہاں سے فساد شروع ہوا, اور وہ یہ ہے کہ کیا افراد کو اور گروپوں کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ماورائے ریاست جو ہے وہ کام کریں. یعنی کہ ریاست کہہ رہی ہے کہ آپ افغانستان میں جا کے لڑائی نہیں کر سکتے, گروپس کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو وہ لڑائی لڑنی ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے جہاد ہے. تو یہ ماورائے ریاست کام جو ہے وہ ختم ہوگا یا نہیں؟ یہاں تو ہمارے حکمران نے ماورائے ریاست کام کیے ہیں, ہمارے یعنی بہت بڑے جرنیل نے ماورائے عدالت, ماورائے ریاست کام کیے ہیں. اس لیے سب کو کرنے چاہیے. تو یہ روایت چلے آ رہے ہیں. اچھا, پھر ہمیں اس روایت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ قائم رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, نہیں ہونا چاہیے. اچھا, میرا خیال تھا شاید آپ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ ہمیں اس روایت کو قائم رکھنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں نے کہا کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی طالب علم نے کیا ہے. جہاں تک معاہدوں کی بات ہے, دیکھو اس بار قومی سطح پر ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے, پہلے علاقائی سطح پر ان کے ساتھ بات ہوئی تھی, اور علاقائی سطح پر بھی آپ کے ملک کے جرنیل ان کے پاس گئے ہیں, کور کمانڈر گئے ہیں, بریگیڈیئر صفدر وغیرہ گئے ہیں, اور اس وقت آپ لوگوں کا یہ کہا تھی ریاست. یہ دیکھو ریاست کی بقا اسی میں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ساتھ ملائے, اور وہ جو کچھ لوگ مخالف ہو گئے ہیں اس کو بھی آمادہ کریں. یہ ریاست ماں کی حیثیت رکھتی ہے. اب انہوں نے بچوں پر شفقت کی ہاتھ رکھنی ہے اور اس کو قائل کرنا ہے کہ آئیے قانون کے دائرے میں آ جائیں, پھر اس کا مطلب ہے کہ دائرے میں آ جائیں ملک. اس کا مطلب ہے ہمارا اس بات پہ اتفاق رائے ہے کہ ماورائے ریاست کام نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا, مشرف زیدی صاحب آپ کا, جانا چکزئی صاحب آپ کا. اس میں جیسے ابھی یوسف شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کے بڑے فوجی افسر بھی ان کے پاس گئے ہیں, انہوں نے کہا جی بریگیڈیئر صفدر, کاش وہ بریگیڈیئر ہوتے, لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ بریگیڈیئر نہیں تھے, وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے, یعنی وہ 3 اسٹار آفیسر. اور ان کا وہاں پہ نیک محمد کے پاس جانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی احمقانہ حرکت تھی, جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن چونکہ ہمارے ملک کی تاریخ میں اس طرح کی بہت ساری احمقانہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم آج اس جو ہے سطح پہ, اس نہج پہ پہنچے ہیں, تو اس لیے اب کیا کہا جا سکتا ہے. کم از کم اس بات کی تو یوسف شاہ صاحب نے بھی تائید کی کہ ماورائے ریاست کام نہیں ہونا چاہیے. مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ ان کے مدرسے سے جو ہزاروں طالب علم نکلے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ افغانستان میں بھی جا کے جہاد کرتے رہے ہیں, بلکہ ہماری اطلاع کے مطابق تو ساری دنیا کے ساتھ چمکھی لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اگر یہ جو سبق ہے ان تک بھی پہنچ جائے کہ ریاست جو ہے اس سے بالا تر ہو کے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کے حق میں بہت مفید ثابت ہوگا, اور اس معاشرت کے حق میں بھی. جہاں تک تعلق ہے مذاکرات کا, تو جیسے کہ یوسف شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری پیدا ہوگی. ان امور پہ نظر رکھیں گے, دوبارہ بھی ان کے بارے میں بات کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.